بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں قرآنک سٹوریز میں سے، عنوان ہے قارون کی کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص آیت نمبر 76 سے 83 میں فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن اس نے اس سے تکبر کیا اور ہم نے اسے خزانوں میں سے کچھ دیا جن کی چابیاں ایک مضبوط آدمی کے لیے بوجھ بن جاتی تھیں۔ یاد کرو جب اس قوم نے اس سے کہا، دولت کے ساتھ اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے فخر نہ کیا کرو، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دولت کے ساتھ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ آپ کو آخرت کا گھر عطا کیا ہے اور دنیا میں اپنے حصے کا حلال مت بھولنا، اور نیکی کرو جیسا کہ اللہ نے تم پر آسان کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ مستوین کو پسند کرتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ کرنے والے ظالموں فسادیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے صرف اس علم کی وجہ سے دی گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے کئی نسلوں کو ہلاک کر دیا تھا جو اس سے طاقت میں زیادہ طاقتور تھے اور دولت میں زیادہ تھے، لیکن مجرم میں سے ان کے گناہوں کی باز پرس نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ ان کو بغیر عذاب کے عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی شان میں نکلے جو لوگ دنیاوی زندگی کے خواہش مانتے۔ انہوں نے کہا، کاش جیسے کہ قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑے نصیبوں کا مالک ہے۔ لیکن جن لوگوں کو دینی علم دیا گیا تھا، انہوں نے کہا، تم پر افسوس، اللہ کا انعام آخرت میں ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور یہ ثواب ان لوگوں کے سوا کسی کو نہیں ملے گا جو صابرین ہے۔ پس ہم نے اسے اور اس کے ٹھکانے کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اس کے پاس اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرنے والا کوئی گروہ نہ تھا، اور نہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے آپ کو بچا سکتے تھے۔ ایک دن پہلے کی پوزیشن میں فرمانے لگے، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے یا محدود کر دیتا ہے؟ اگر اللہ ہم پر مہربان نہ ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ تم نہیں جانتے کہ کبھی کافر نہیں ہوں گے، وہ آخرت کا گھر یعنی جنت میں ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں غرور اور ظلم کے ساتھ حق سے سرکشی نہیں کرتے اور جرم کر کے فساد نہیں کرتے۔ اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے، نیک لوگوں کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس قول کی تائید بہت سے دوسرے راویوں سے بھی ہوتی ہے، جن میں ابن جریر بھی شامل ہے، جنہوں نے مزید کہا کہ وہ قارون ابن سیاسار ابن قیس ہیں، جبکہ موسیٰ عمران بن خفیص کے بیٹے تھے۔ ابن جریر نے مزید آگے بڑھ کر ابن اسحاق کے اس قول کو رد کر دیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اسے نور کہا جاتا تھا کیونکہ تورات کی تلاوت کے دوران اس کی آواز سریلی تھی، لیکن وہ سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ جو بھی منافق ہو گیا، اس طرح قارون اپنے پاس موجود مال و دولت کی وجہ سے، اس کی سرکشی کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ شہر ابن ہوشب کہتے ہیں کہ اس نے غرور اور تکبر سے اپنا لباس کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مال و دولت کی کثرت کی تذکرہ کیا ہے تاکہ اس کی کنجیاں مضبوط آدمیوں کے لیے بوجھ بن جائیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ چابیاں چمڑے کی ہوتی تھی اور 60 کھچروں پر سوار ہوتے تھے۔ اللہ جانتا ہے، تاہم آپ کو ان کی قوم کے متقی مردوں نے یہ نصیحت کی تھی کہ خوشی نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے تکبر نہ کرو، نہ ہی دولت کا گھمنڈ کرو۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دولت کے ساتھ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ لیکن اس دولت سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، آخرت کا گھر تلاش کرو۔ وہ اسے نصیحت کرتے ہیں کہ وہ آخرت میں اللہ کا اجر حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو ہدایت دے، کیونکہ یہ تمام انعامات سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں آپ کا حصہ حلال ہے، یعنی اپنے مال سے جو کچھ آپ کے لیے حلال ہے اسے لے لو اور اس موجودہ زندگی کی مکمل حلال خوشیاں حاصل کرو۔ اللہ کی مخلوق جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، زمین میں فساد نہ کرو، یعنی ان لوگوں کو تکلیف نہ دو جن کے بارے میں تمہیں نیکی کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر تم ان کو نقصان پہنچا گئے ہو تو تمہیں سزا دے گا، اور جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اسے واپس لے لے گا۔ یقیناً اللہ مستفزدین کو پسند نہیں کرتا۔
جو کبیرہ گناہ کرنے والوں، ظالموں، فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، اپنی قوم کو اس سے اچھی نصیحت پر اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے کہا یہ مجھے صرف اس علم کی وجہ سے دی گیا ہے جو میرے پاس ہے، یعنی مجھے اس کی ضرورت نہیں جو تم نے کہی ہے یا جس کا حوالہ دیا ہے، جیسا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ میں اس کا مستحق ہوں اور میں واقعی اس کے لیے اہل ہوں۔ اس کے علاوہ اگر یہ نہ ہوتا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھے یہ عطا نہ کرتا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کئی نسلوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے قوت میں زیادہ طاقتور تھے اور اس سے زیادہ دولت جمع کر چکے تھے، لیکن مجرموں، کافروں، مشرکوں، گنہگاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اس لیے انہیں بغیر حساب کے عذاب دیا جائے گا۔ یعنی ہم نے اس سے پہلے کئی نسلیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دی، اور برے اعمال یہ کہ وہ قارون سے زیادہ طاقتور تھے اور ان کے پاس اس سے زیادہ مال و اولاد تھی۔ پس اگر اس کی بات سچی ہوتی تو ہم اس سے زیادہ دولت مندوں میں سے کسی کو سزا نہیں دیتے۔ اس کا مال و دولت اس سے ہماری محبت یا اس کی پرواہ کیے ثبوت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نہ تمہارا مال ہے اور نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے قریب کر سکتی ہے، بلکہ صرف وہی ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا دورہ جو اجر ملے گا اور وہ جنت کے اونچے مقامات میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ سبا 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ مال اور اولاد میں جس سے ہم ان کو وسعت دیتے ہیں ہم ان کے پاس اچھی چیزوں کے ساتھ جلدی کرتے ہیں، بلکہ یہ دنیوی زندگی میں ایک فتنہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے بھلائی کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ المنون آیت نمبر 55-56۔ قارون کے دعوے پر اللہ کا جواب اس کے لیے اس قول کی ہماری تشریح کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ مجھے صرف میرے علم کی وجہ سے دی گیا ہے، لیکن جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کیمیا دان ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کو جانتا ہے اور اس کا استعمال اس کی دولت اکٹھا کرنے کے لیے کیا ہے، یہ سب جھوٹ ہے اور درست نہیں، کیونکہ کیمسٹری کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدل سکتی اور اس میں اعظم کا کوئی اثر نہیں ہوتا اگر اسے کافر بولے۔ اور قارون فطری طور پر کافر اور بظاہر منافق تھا۔ مزید یہ کہ ان کے لوگوں کو ایک طرف سے دی گئی نصیحت کا سیاق و سباق اور ان کی جوابات اس دعوے کی تائید نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی شان کے ساتھ نکلا۔ بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی قوم کے سامنے بڑے عیش و عشرت، نوکروں، کپڑوں اور سوار جانوروں کے ساتھ نکلا تھا۔ دنیا کی زندگی کے خواہش مندوں نے جب آپ کو دیکھا تو ان کی بھی یہی خواہش ہوئی اور سوچنے لگے کہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ جب ان کی یہ بات متقی نیک لوگوں کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے ان سے کہا، تم پر افسوس، اللہ کا نام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی اللہ کا اجر آخرت میں اس سے بہتر اور بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور یہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتا سوائے صابرین کے جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی یہ نصیحت، قول اور آخرت کے بارے میں بلند عزم دنیا کے زندگی کے خوشیوں کے ساتھ حاصل کریں گے، سوائے ان کے جو ہدایت یافتہ ہیں اور جن کے دل و دماغ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مستحکم ہے۔ اور ہمارے کچھ پہلے علماء کے اس قول سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، جنہوں نے کہا تھا بے شک اللہ تعالیٰ مشتبہ معاملات کے وقت دخول کرنے والی بصیرت کو اور شہود کے وقت کامل استدلال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس ہم نے اسے اور اس کو ٹھکانے کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرنے والا کوئی گروہ یا جماعت نہ تھی، اور نہ وہ لوگوں میں سے تھا جو اپنے آپ کو بچا سکتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں اس کے قیام کا ذکر فرمایا تو فرمایا، پس ہم نے اس زمین میں دھنسا دیا اور اس کے رہنے کی جگہ، جیسا کہ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک آدمی 2 ٹکڑوں میں ملبوس اور اپنے بالوں میں کنگھی کر کے اپنے آپ پر فخر کر رہا تھا تو اچانک اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں دھنسا دیا، زمین اور وہ قیامت تک اس میں دھنستا رہے گا۔ صحیح بخاری میں ذکر ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعدی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قارون نے ایک فحاشہ کو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے کے لیے رقم دی، جبکہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ تھا جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ زنا کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسا کیا تو موسیٰ علیہ السلام خوف سے کانپ اٹھے اور انہوں نے 2 رکعتیں ادا کی، پھر ان سے کہا، اللہ کی قسم بتاؤ تمہیں یہ کام کرنے کے لیے کس نے رکھا؟
اس نے کہا قارون نے مجھے اس کام پر لگایا تھا۔ پھر اس نے اللہ سے معافی مانگی اور اس سے توبہ کی، اور آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا اور قارون کے خلاف اللہ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی کی، اس نے اس کی اطاعت کے لیے زمین کو مسخر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون اور اس کے ٹھکانے کو نگل جائے، اور یہ تھا اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب قارون اپنی قوم کے سامنے اپنی شان و شوکت کے ساتھ محافظوں، کھچروں اور کپڑوں کے ساتھ نکلا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ جب وہ اللہ کی یاد دلا رہے تھے، لوگوں نے اسے دیکھا تو ان میں سے اکثر کے چہرے اس کی طرف ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا اور کہا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ قارون نے جواب دیا، اے موسیٰ، تمہیں نبوت سے نوازا گیا اور مجھے مال سے نوازا گیا۔ اگر تم چاہو تو نکلو اور میرے خلاف اللہ کو پکارو، اور میں اسے تمہارے خلاف پکاروں گا۔ اس پر وہ دونوں نکلے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم شروع کرنا چاہتے ہو؟ قارون نے کہا، ہاں۔ اس نے دعا کی لیکن ان کے جواب نہیں دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، آج زمین کو سرکشی کا حکم دو، اللہ نے اس پر وحی کی۔ اس نے کہا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، انہیں لے لو، اور انہیں اپنے قدموں تک لے گیا۔ پھر فرمایا، لے لو، اور انہیں گھٹنوں تک لے گیا۔ پھر فرمایا، لے لو، یہ انہیں اپنے کندھوں پر لے گیا۔ پھر فرمایا، اے زمین، ان کی دولت اور خزانے لاؤ۔ انہیں لایا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ لولی کے بیٹے جاؤ۔ وہ زمین میں دھنس گئے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، وہ قیامت تک زمین میں دھنس جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ 7ویں زمین پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اس کے پاس اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرنے والا کوئی گروہ یا جماعت نہ تھی، اور نہ وہ اپنے آپ کو بچانے والوں میں سے تھا، یعنی نہ وہ اپنی مدد کر سکتا تھا اور نہ دوسروں سے مدد لے سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اس کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ سورہ الطارق آیت نمبر 10۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ قارون اور اس کے خزانوں کا زمین میں دھنس جانا اور مکمل تباہی ہوئی ہے، تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس کے جیسے مقام کے خواہش ماندے افسوس ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا، اگر اللہ ہم پر رحم نہ کرتا تو ہمیں زمین میں دھنسا دیتا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ آخرت کا گھر یعنی جنت صرف ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو زمین میں تکبر اور ظلم کے ساتھ حق سے سرکشی نہیں کرتے اور نہ ہی جرم کر کے فساد کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ قارون کا یہ قصہ اس کے مصر سے نکلنے سے پہلے ہوا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس ہم نے اسے اور اس کے ٹھکانے کو زمین میں دھنسا دیا، یا یہ کہ اس کے بعد کا دور میں ہوا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعدد آیات میں قارون کی توہین کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد بالی تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور کھلی سمت کے ساتھ بھیجا ہے فرعون، حامان اور قارون کی طرف، لیکن انہوں نے اسے پکارا جادوگر، جھوٹا۔ غافر، سورہ غافر آیت نمبر 23 اور 24، اور سورہ عنکبوت میں عاد، سمود، فرعون، حامان اور قارون کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے، اور ہم نے فرعون کو ہلاک کیا، حامان اور بے شک موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس عبرت کی کھلی آیتیں لے کر آئے، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا، پھر بھی وہ ہم سے ہمارے عذاب سے نہ بچ سکے۔ پس ہم نے ان میں سے ہر ایک اس کے گناہوں کی سزا دی۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن پر ہم نے حسین پتھروں کی بارش کی، ساتھ ایک تیز آندھی بھیجی، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن پر عرصیہ عذاب کی شدت چیخ پکڑی گئی، سمود یا شعیب کی قوم، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا، جیسے نوح کی قوم یا فرعون اور اس کے لوگ۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ العنکبوت آیت نمبر 39 اور 40۔ پس جس کو زمین نے نگل لیا وہ قارون تھا، اور جن کو غرق کیا گیا وہ فرعون، حامان اور ان کے لشکر تھے، کیونکہ وہ گناہ گار تھے۔ امام احمد نے اپنے مسند حامان اور ابی ابن خلف میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو یاد کیا اور فرمایا، جس نے نماز کو باقاعدگی سے پڑھا یا یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور، حجت اور نجات ہوگی۔ جس نے اسے باقاعدگی اور صحیح طریقے سے نہیں دیکھا،
اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ حجت اور نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون اور فرعون کے ساتھ جمع ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھے قارون کا قصہ قرآنک سٹوریز میں سے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔